बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर से बड़ा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस के दिन करीब आते जा रहे हैं कहीं ना कहीं से एक इलेक्शंस की जो एंडोर्समेंट है वो बढ़ती जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर से अपनी पोजीशन भी वाज़ेह कर दी है। देखिए, अजीब हैरत की बात है कि पहले तो इलेक्शन जो है वो हो नहीं पा रहे थे। यानी इल्ज़ाम ये था कभी इलेक्शन कमीशन पे, कभी फलानी पार्टी पे, कभी किसी पे कि जनाब ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हत्ता कि ये इल्ज़ाम जो है इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर भी आया कि जी वो अपनी मुद्दत जो है लंबी करना चाहते हैं, इसलिए वो तो इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब इलेक्शन कराने का फ़ैसला कर लिया गया मुतल्लिका अदालों की तरफ से, ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की कर्टसी, जब तारीख भी अनाउंस हो गई 8 फरवरी की, जिसको जनरल काजी फायज़ ईसा ने कहा है पत्थर पे लकीर है, तो उसके बाद से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो बहाने तलाश कर रही हैं कि किसी न किसी बहाने कोई ना कोई ताख़ीर जो है वो हो जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? पहली बात तो ये है कि JUI ने और MQM ने तो बाकायदा उनसे पहले ख्वाहिश का इज़हार किया था। अब उन्होंने कहा है कि जी हमारे कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल नहीं हो रहा, 3 दिन की मुद्दत का इजाफा जो है वो कर दिया जाए। PTI को अगर आप लें तो पहले उन्होंने कहा कि जी वो जज को रोकेंगे वो फ़ैसला ना कर दे, पेशावर हाई कोर्ट, और फिर अली ज़फ़र साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन में खड़े हो कर रहे हैं फौरी फ़ैसला करें, आप देर क्यों कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जितनी भी हरकत थी, मेरा ख्याल ये है कि काजी फायज़ ईसा ने इब्तदा की उसकी, और अब सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और अमूमी तौर पर तमाम के तमाम जज अब इस रास्ते में दीवार बन के खड़े हुए हैं कि इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। ये अच्छा ओमन है, क्योंकि किसी भी जमहूरी मुआशरे में इलेक्शन का इनेकाद जो है वो टॉप प्रायोरिटी होता है, और इसमें जितनी भी तख़ीर की जाए उससे कौम की तरक्की का अमल रुक जाता है। इसलिए कि जब तक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में जाके काम नहीं करेंगे तो तरक्की का अमल तो जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ सकता अगर वो मुकम्मल रुक नहीं जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PTI की जो लीडरशिप है वो अब कह तो रही है कि जी हम इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होता देखना चाह रहे हैं, और कागजात नामजदगी का हसूल भी शुरू हो गया है। उसकी तफसील में हम जाएंगे जब उसके ऊपर बात होगी। लेकिन कन्फ्यूजन फैलाने का भी माशाल्लाह कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते हैं। कोई ना कोई दरफुंतनी कभी किसी वकील ग्रुप की तरफ से, कभी किसी साबका रहनुमा की तरफ से ऐसी आ जाती है जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में इजाफा होता है। लेकिन अब तो एक मेन क़यादत ने कह दिया ना कि लेकिन मेन क़यादत और मेन स्ट्रीम पार्टियों ने चूँकि कह दिया है कि इलेक्शन हम वक्त पर चाहते हैं कि हों, और उसके साथ साथ जो इंतखाबी अमल का सिलसिला शुरू हो गया है कि लोगों ने कागजात नामजदगी लेने शुरू कर दिए हैं, टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। मेन स्ट्रीम पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसने तो बाकायदा 13 के 16 सेशन कर लिए हैं टिकटों के अवार्ड के। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में भी, और अब हमने पहले तो बहुत सारी अजीबोगरीब बातें सुनी थी। पहले कहा गया था कि PTI के 70 से 80% टिकट जो है वो जाएंगे वकला को, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जूं वक्त करीब आ रहा है, जो कागजात नामजदगी लिए जा रहे हैं उसमें शायद सियासी लोगों का भी रोल जो है वो होगा। हैविंग सेड दैट, इसके साथ साथ एक कैंपेन चली थी, अगर आपको याद हो, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कहीं तो कहा गया कि हमें उनके ऊपर एतबार नहीं है। पहले PTI ने भी कहा, फिर MQM ने कहा, फिर पीपल्स पार्टी ने जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई। तो वो भी मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है वो एफर्ट। बार एसोसिएशन ने कहा, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने अभी कल। लेकिन मुझे लगता है ये कि ये सारी कोशिशें अब दम तोड़ रही हैं, क्योंकि ये तय हो गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा है, 8 फरवरी को इंतखाब रोकना जो है वो मुमकिन नहीं है। इसके बारे में अब कोई क्यों लग रहा है कि ये जो एक साजिश है कह लें, या ये जो जंग है ये रुक गई है? हाँ, ये इसलिए रुक गई है कि जो यानी स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है काजी फायज़ ईसा साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने। आपको याद है कि मुलाकात हुई थी एक चीफ इलेक्शन कमीशनर की और सीनियर जजों की, तो उसमें मेरे ख्याल से इस बात के ऊपर आपस में इतफाक़ हो गया था कि अब इलेक्शन को मुलतवी मज़ीद करने की ना किसी कोशिश को हम एंटरटेन करेंगे, ना किसी जवाज़ को एंटरटेन करेंगे। और यही हुआ कि हमने देखा जो लोग हल्का बंदियों के नाम से गए सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट्स के पास कि जी ये ज़रा सुन लें, इसके ऊपर हमें इतराज़ है, तो उन्होंने कहा जनाब अब टाइम इज़ गॉन, अब इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसी तरीके से हल्का बंदियों के हवाले से बाकायदा एक कैंपेन की गई कि जनाब ये बड़ी गलत हो गई, बड़ी ज़्यादती हो गई जनाब। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया
کہ یہ ساری جو حلقہ بندیاں ہیں یہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت کی گئی ہیں، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے بالکل مطابق ہے، لہٰذا کوئی چیز حلقہ بندیوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی مرضی سے یا خلاف قانون نہیں کی ہے، قانون کے مطابق کی ہے۔ اب آئیے جناب ایک اور مسئلہ جو جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ الیکشن کے ساتھ، وہ ہے تاحیات نااہلی کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 مین سٹریم لیڈر مہاتما خان ڈسکوالیفائڈ ہیں، جہانگیر ترین ڈسکوالیفائڈ ہیں، اور نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں۔ ویسے تو قانونی طور پر بے پناہ وضاحتیں ہم نے سنی ہیں کہ نہیں جناب کوئی قدغن نہیں ہے، یہ ٹرم جو ہے 5 سال کی ہوتی ہے، اور اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، ساتھ ہی یعنی جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی امینڈمنٹ ہو گئی ہے، تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی ہیں، لیکن مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا۔ اچھا، وہ کیوں مجھے ایسا نہیں دکھائی دیتا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے متاثرین سے کہا ہے کہ آپ اپنے اپنے جواب جمع کرا دیں جلدی سے۔ That means that they are going to review this issue۔ تو یہ امید بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس؟ میں عرض کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، الیکشن ایکٹ میں شک 232 کے اضافے کے بعد وہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے۔ یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ جی، اس کی وضاحت اسی وقت ہوگی جب اس حوالے سے یہ لوگ اپنے جواب جمع کرائیں گے اور اس کے اوپر عدالت کا کوئی واضح فیصلہ آئے گا۔ ٹھیک۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے، یہ میری انٹسپیشن ہے، کوئی میرے پاس اس کی ایویڈنس نہیں ہے، کہ یہ ایشو اب اٹھا ہی اس لیے ہے کہ اس کے سی اے کو بھی ونس اینڈ فار آل کلیئر کر دیا جائے یا نپٹا دیا جائے۔ یعنی اگر عدالت نے ایک فیصلہ دیا اور اس میں کچھ امینڈمنٹ آئی ہے یا کچھ چینج آئی ہے تو وہ اس پر اس کو ایڈریس کر کے اس پر ایک فیصلہ دے دیا جائے۔ ہاں، میرے خیال سے یہ ایشو ایک ہینگنگ ایشو تو ہے نا، ایک ہینگنگ تلوار تو ہے، اور تینوں مین سٹریم لیڈر ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک جو ہے وہ آئی پی پی کے سربراہ ہیں، دوسرے نون لیگ کے سربراہ ہیں، مہاتما خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں۔ تو یہ معاملہ یقینی طور پہ حل ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہمیں اب حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آجا جناب، ایک اس کا اسپیکٹ اور ہے، وہ یہ تھا کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس کو اٹھا کے پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے پھینکا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی فلائٹ کینسل کرنی پڑی، واپس آنا پڑا۔ وہ بھی ایک کوشش تھی کہ الیکشن کے پروسیس کو تھوڑا سا تاخیر سے، یعنی تاخیر کا باعث بنا جائے۔ دیکھیے، یہ الیکشن میں تاخیر کون چاہتے ہیں؟ ہم مختلف آوازیں سن رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، کوئی کہتے ہیں جناب وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے، کوئی کہتے ہیں جناب ABCD چاہتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو کنٹروورسی ہم نے مہینوں پر محیط دیکھی، جو الیکشن 90 ڈیز میں کرانے کے حوالے سے تھی، اس وقت تو چلیے ایک جواز پیدا ہو گیا تھا کہ جی چونکہ آپ نے مردم شماری جو ہے اس کو شائع کر دیا ہے، تو اب آپ کو حلقہ بندیاں نئے سرے سے کرانی پڑیں گی۔ چلیے وہ آپ کہہ دیں کہ کانسٹیٹیوشنلی ایک جواز تھا، لیکن اب میرے خیال سے کوئی بھی جواز جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کہ الیکشن کو مزید ملتوی کرایا جائے۔ پہلے ہی کافی وقت گزر چکا ہے اور کافی پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کا انعقاد 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کہیں کوئی رکاوٹ آئی تو ذمہ دار اس کی سیاسی جماعتیں ہوں گی، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی، جس کو آپ کہیے انتخابی مہم میں کوئی ایسی شرانگیزی ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ، یا کوئی کورٹ کی بیٹل ایک نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میرے خیال سے عدالتوں پر اور الیکشن کمیشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکے گی۔ تو ہم تقاضا کرتے ہیں اپنے سیاستدانوں سے، سیاسی رہنماؤں سے، خاص طور سے پارٹی کے لیڈروں سے، کہ خدا را اس عمل کو مکمل ہونے دیں، تاکہ کم از کم یہ نگران حکومت جو ہے اس کی بجائے باقاعدہ الیکٹڈ گورنمنٹس وہاں آئیں۔ بہت سارے اہم فیصلے ہونے باقی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ IMF کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے ہماری گردنوں کے اوپر، وہ کسیہ حل نہیں ہوا ہے ابھی، تو اس کی دوسری جو قسط تھی اس کے اجراء کی باتیں ہو رہی ہیں، تو تیسری تو انہوں نے کہا تھا ہم دیں گے ہی الیکٹڈ گورنمنٹ کو۔ تو اس لیے یہ پروسیس جتنی جلدی جو ہے پورا ہو جائے، میرے خیال سے اتنا ہی بہتر ہے یہ۔ اب آ جائیں جناب، ایک اور امپورٹنٹ بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ کون اہم لیڈر کہاں سے الیکشن لڑے گا۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب تو لڑیں گے جی NA15 منصیرہ سے، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹریڈیشنل کانسٹیٹوینسی جو ہے NA207 نواب شاہ سے۔ ہاں، بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ NA194 لاڑکانہ سے
الیکشن لڑیں گے. جب بات آئے گی پی ٹی آئی کی تو پھر ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ جناب حضرت صاحب مہاتما صاحب کہاں کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو بظاہر تو یہ الیکشن کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں, اور میں اگر اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہوں تو اب برق رفتاری سے ہم بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. اب ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کی جائے. سیاسی جماعتوں کی وزڈم کا بھی امتحان ہے. ٹھیک, تو بخاری صاحب یہ جو جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم نے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے دیکھیے کی تاریخ کو آگے بڑھانے کا کہا, یہ بالکل یہ دے دینی چاہیے اجازت ان کو, لیکن اس سے الیکشن شیڈول نہیں متاثر ہونا چاہیے. اچھا, یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ 3 دن ہوں گے تو وہ 8 کو 11 پہ لے جائیں, یہ نہ اس کی اجازت دی جائے گی, نہ کورٹ نے یہ ہونے دینا ہے. لہٰذا اگر اس کو اس قیمت پر اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ باقی شیڈول متاثر نہیں ہوگا, تو میرے خیال سے اس میں تو ان کوئی کی خرابی نہیں. شکایت کیا ہے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جی وقت بہت کم تھا 3 دن کا, کہ کاغذات نامزدگی لیے جائیں, پھر ان کو پر کیا جائے, پھر ان کو جمع کرایا جائے, تو 3 دن کا آپ اضافہ کر تو دیں. کیا میرے ایسا خیال بھی سے ہے کہ کہیں کنفیوژن تھی کہ اس کو کاغذات نامزدگی جمع ہونے چاہیے اور اس کے نہیں ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے ابھی تک اس پر کوئی بھی ایک debate کیس تھی. تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے. وہ اگر جنرل ٹرم میں یہ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اس کے حق میں یہاں تک ضرور جا سکتے ہیں کہ اگر اس سے آپ کا بنیادی شیڈول جو ہے, الٹیمیٹ جو ہے ہدف, وہ متاثر نہیں ہوتا, تو میرے خیال سے تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.